أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سواء علينا انہوں نے کہا ہمارے لیے برابر ہے أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ کہ آپ ہمیں واعظ کریں یا واعظ کرنے والوں میں سے نہ ہوں. إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ نہیں ہے یہ مگر عادت پہلے لوگوں کی. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ اور ہم ہرگز عذاب نہیں دیے جائیں گے. قوم عاد کے لوگ کہنے لگے، بڑے بڑے سردار اور اصحاب ثروت و دولت، کہ اے ہود تم ہمیں واعظ کرو یا نہ کرو ہمارے لیے برابر ہے، ہم تمہاری بات ماننے کے روادار نہیں. تم جتنی بھی محنت کرو، کوشش کرو، نتیجہ صفر رہے گا، اس لیے کہ ہم تمہاری بات سننے کا اور ماننے کا کوئی ارادہ ہی نہیں رکھتے. علامہ راغب اصفہانی مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ واعظ سے مراد ایسی نصیحت ہے جس میں ڈرانا بھی شامل ہو. اور مشہور لغوی خلیل کا یہ کہنا ہے کہ واعظ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نصیحت جو دلوں کو نرم کر دے. تو کہا کہ آپ ہمیں واعظ و نصیحت کریں یا نہ کریں اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا، اور آپ کا واعظ اور نصیحت ہمارے لیے بیکار ہے. ان ھذا الا خلق الاولین، یہ بتوں کی پوجا کرنا اور یہ یادگاریں بنانا اور یہ بڑے بڑے مکانات کھڑے کرنا، یہ تو ہمارے پہلے لوگوں کی عادت رہی ہے اور اسی طریقے پر ہم بھی قائم ہیں. یا اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے بھی نبی آتے رہے اور ہمارے باپ داداؤں کو ڈراتے رہے، لیکن انہوں نے بھی نہیں مانا اور ہم بھی نہیں مانیں گے. وما نحن بمعذبین، اور ہم قطعاً عذاب نہیں دیے جائیں گے. انہیں اس بات کا پختہ یقین تھا کہ ہم سے زیادہ طاقتور اس دنیا میں کوئی قوم نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً. کہنے لگے کہ انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ ہم دنیا کی طاقتور ترین قوم ہیں، ہم دنیا کی سپر قوم ہیں، سپر پاور ہیں، اور کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقت رکھنے والا ہو. ہم سے زیادہ اسلحہ کسی کے پاس نہیں، ہم سے زیادہ دولت کسی کے پاس نہیں، ہم سے زیادہ مہارت اور کاریگری کسی کے پاس نہیں. فرمایا تم بھول رہے ہو ایک ایسی ذات بھی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے اس دنیا میں لایا ہے، وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے اور وہی تمہارا علاج بھی کرے گا. فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو انہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. ان فی ذالک لآیہ، بلا شبہ یقیناً اس میں عظیم نشانی ہے. وما كان أكثرهم مؤمنين،
اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور بلا شبہ تیرا رب وہی غالب ہے، بڑے رحم والا ہے. فرمایا جب انہوں نے ہمارے پیغمبر کی بات نہ مانی اور انہیں جھٹلا دیا تو پھر ہم نے انہیں تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا. ان پر یہ عذاب اس صورت میں آیا. اللہ پاک نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. سورۃ الحاقہ میں فرمایا کہ واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتیہ، کہ جہاں تک عاد کا معاملہ ہے تو وہ ایک سخت تیز سرکش ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیے گئے. سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، وہ ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی. فتر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. فرمایا کہ عاد کی قوم کے لوگ زمین پر اس طرح بے حس و حرکت پڑے رہ گئے کہ جیسے وہ کھجور کے لمبے لمبے تنے ہوں، اور تباہ و برباد کر دیے گئے اس ہوا کے ذریعے. نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی کے ذریعے تباہ کیا، اور پانی سے زیادہ طاقتور ہے ہوا. عاد کو ہوا کے ذریعے اللہ پاک نے ہلاک کیا. تو فرمایا کہ یہ جو عاد ہیں ارم ذات العماد، عاد ان کے جد امجد کا نام ہے اور ارم ان کے شہر کا نام ہے جو بڑے بڑے ستونوں والی بلڈنگوں پر مشتمل تھا. التی لم یخلق مثلها فی البلاد. فرمایا کہ کبھی زمین پر، روئے زمین پر اس جیسا کوئی شہر دیکھنے میں نہیں آیا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ ارم عاد کے باپ کا نام تھا اور ارم کے نام سے ان کا قبیلہ مشہور تھا. بہرحال عاد کو اللہ پاک نے پیغمبر کی نافرمانی کے جرم میں تباہ و برباد کر دیا اور وہ سارے کے سارے ہلاک کر دیے گئے. فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اللہ کے دشمنوں پر عذاب لانا یہ اللہ کے غالب ہونے کی دلیل ہے، اور مومنین کو بچا لینا یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے. کذبت ثمود المرسلین. سمود نے رسولوں کو جھٹلا دیا. اذ قال لهم اخوهم صالح، جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ وأطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. عاد اولا کی تباہی کے بعد جس قوم کو عروج اور ترقی حاصل ہوئی وہ عاد ثانیہ یعنی قوم سمود ہے. ان کی طرف انہی میں سے ان کی قوم کے ہی ایک فرد حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا. قوم سمود ہجر کے مقام پر رہائش پذیر تھی اور یہ مدینہ منورہ سے تبوک کو جاتے ہوئے راستے میں یہ مقام پڑتا ہے جسے مدائن صالح کے نام سے آج بھی دیکھا جا سکتا ہے. اور قوم صالح کے کچھ نشانات اب بھی وہاں باقی ہیں. مولانا مودودی رحمہ اللہ
اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ میں نے 1959 میں اس جگہ پر خود جا کر یہ سارا علاقہ دیکھا ہے، تو ان کے مکانات آج بھی وہاں ان کے کھنڈرات موجود ہیں، اور یہ 400 میل لمبے اور 100 میل چوڑے زمین کے ٹکڑے میں پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ اور کھیل ہوئے ہیں کہ جیسے کسی بہت بڑے زلزلے نے پوری زمین کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تو چونکہ قوم سمود کو ایک زبردست زلزلے کے ساتھ اللہ نے تباہ و برباد کیا، لہذا اس زلزلے کے اثرات آج بھی مدائن صالح اور اس کے ارد گرد کے علاقوں پر پہاڑوں پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ قوم بڑی طاقتور قوم تھی، یہ پہاڑوں میں کھود کھود کر بڑی مہارت سے گھر بناتے اور بڑے شاندار اس میں نقش و نگار بناتے اور بڑے ہوادار کمرے بناتے اور بڑی بلند و بالا عمارتیں پہاڑوں میں کھود کر بناتے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا کہو کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ایک پہاڑ سے اونٹنی نکلے ہماری آنکھوں کے سامنے تو ہم آپ کے پاس ساتھ ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ ان کی یہ ڈیمانڈ پوری کر دی گئی، لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں مانا، تو اللہ نے ان پر عذاب کو اونٹنی کی ایذا دہی سے معلق کر دیا۔ فرمایا اگر اس اونٹنی کو ایذا دو گے، اسے تکلیف دو گے تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ چنانچہ قوم کے 9 بڑے بڑے مفسد اور شریر سردار جو بڑے فسادی تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، اور اس کے بعد ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگوں میری بات مانو، میں امانت دار رسول ہوں، اور میرے کہنے پر چلو گے تو نجات پا جاؤ گے۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس کام پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر نہیں ہے مگر رب العالمین کے ذمے۔ فرمایا دعوت و تبلیغ کے کام پر میں تم سے کچھ معاوضہ طلب نہیں کرتا، نہ تنخواہ مانگتا ہوں، نہ کچھ تعاون طلب کرتا ہوں، نہ تم سے رہائش مانگتا ہوں، نہ خوراک مانگتا ہوں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور تمہاری خیر خواہی کے لیے میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ تو ایسے بے لوث اور ہمدرد انسان کی بات سنو اور اس کا کہنا مانو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے۔ ترجمہ ایک بار، قالوا سواء علینا، کہنے لگے ہمارے لیے برابر ہے، ابعثت، کیا آپ ہمیں نصیحت کریں، ام لم تکن من الواعظین، یا آپ نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ نہیں ہے مگر عادت پہلے لوگوں کی۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم قطعاً عذاب نہیں دیے جائیں گے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بلا شبہ یقیناً اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ وما كان أكثرهم مؤمنين،
اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بلا شبہ تیرا رب وہی غالب ہے بڑے رحم والا ہے كذبت ثمود المرسلین سمود نے رسولوں کو جھٹلا دیا اذ قال لهم اخوهم صالح جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو انی لکم رسول امین بلا شبہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں فاتقوا اللہ وأطیعون تو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو وما اسألکم علیہ من اجر اور میں اس کام پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا ان اجری الا علی رب العالمین میری مزدوری نہیں ہے مگر رب العالمین کے ذمے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین